اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کو دیکھنے کی طاقت آپ کو نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا حافظ، میں تو عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کو آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بدکی میں مرتکب ہوتی ہیں اور راہ زنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیزیں خدا بند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی و ظلم کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے ردگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خدا بند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو صدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ صدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ و دیگر تعلقات موقوف کر دیے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکل اور جنگلی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے کہ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ آپ لوگوں کی کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کم سن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو پھر ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئے اور وہ سب بے اختیار تھے اور بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کے کرنے کے۔ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی بد فعلیاں اور بدخوئیاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے تئیں بہت رنجیدہ تھے اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری و ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بآواز بلند سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوب برو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں اور آج وہ سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ بس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا۔ ترجمہ: وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی یہ قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان سے باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور ان ظالموں کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے، پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کے پاس ناک طاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایت کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا۔ ترجمہ: مہمان بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے، کچھ رات ہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تیری عورت تو ان ہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علی الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا وہ فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر دست درازی کا تو کھو دی ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ ترجمہ: بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ ہی منہ، اور وہ لوگ واویلا کرنے لگے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تم اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دو کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان سے برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا
تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد میں وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ماں اہل و عیال کے شہر سے نکل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک ہلکا دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کو فار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ ترجمہ: جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر، اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تاسف و راضی کرنے لگے، اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا تھا، اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، اور اس توق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ: نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدائن بی بی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف 1 بیٹے تھے، لیکن توریت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، ان کا نام کیدار تھا، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرما بردار تھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب، اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا، اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کی موت آئی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا کھلایا، مارے ذوف کے وہ کھانا نہ کھا سکا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید جب میری عمر بھی اتنی ہی ہو جائے گی تو مجھ پر بھی یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 4 بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور یہی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا، اور تم کبھی بھی غیر مسلم ہو کر نہ مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا، اور یہ چیز میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا اور آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، بعد میں دنیا کا۔ یہ 3 کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی۔ مصداق اس آیت کریمہ کے۔ ترجمہ:
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ انتقال فرما گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام یہود اور گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گے، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق علیہ السلام، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوگا جو خدا بند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں بینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو خدا بند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خدا بند قدوس مجھ کو اپنا دیدار کرائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر مبارک کے پاس دفن ہو گئے۔